السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور یہاں کے نوجوانوں کی محنت سے آج کا یہ پروگرام اللہ کے اس گھر میں منعقد ہوا ہے۔ ابھی آپ نے موت اور موت کی سختیوں پر ایک رقت آمیز خطاب سنا ہمارے برادر عزیز شیخ ظفر نعمان صاحب کا۔ علماء جو ہوتے ہیں میرے بھائی، اس امت کے روحانی باپ ہیں، اور شیخ عزیر شمس جیسے علماء، ان کی کتابوں سے پورا ایک کمرہ بھرا جا سکتا ہے۔ جو کتابیں انہوں نے جو تحقیق کی، جس نے بھی ان کو پڑھا ہے، ان کو جانتا ہے، وہ ان کی موت پر رویا ضرور۔ میرا تو ڈائریکٹ کبھی تعلق نہیں رہا، میں نے تو ان کو ان کی ویڈیوز سے دیکھا، ان کی کتابوں سے ان کو سمجھا، لیکن ان کی وفات کے بعد یتیمی کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کون چلا، ان کے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں، تو موت اس کو کہتے ہیں۔ اور اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ ابھی شیخ ظفر نعمان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ مکہ میں ساتھ میں بھی رہتے تھے، وہ لوگ ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، لیکن سمپل تھے، سادہ تھے، تواضع تھی۔ جو انسان علم میں بڑا ہوتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ ایک انسان جتنا بڑا عالم ہوگا، اس کے اندر جتنا علم ہوگا، اتنی اس کے اندر تواضع ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج شیخ عزیر شمس کے جانے کے بعد ہر انسان سوگوار ہے۔ انسان مرتا ہے، اس کے اخلاق نہیں مرتے، اس کا کیریکٹر نہیں مرتا، اس کی تواضع نہیں مرتی، اس کا علم نہیں مرتا۔
اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرمائے اور امت کو ان کا بدل عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے الگ الگ اسٹیج، الگ الگ دور کا ذکر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 51، آیت نمبر 51۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا، کمزور بنایا۔ انسان پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر پورا بچپن کا دور کمزوری کا دور ہے۔ انسان کی شروعات ہو رہی ہے کمزوری سے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اس نے طاقتور بنایا۔ پیدا ہوئے تو بات نہیں کر سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، دھیرے دھیرے گھٹنوں کے بل چلنے لگے، پھر سہارے سے چلنے لگے، پھر 8 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، بولنے لگے، باتیں کرنے لگے، سمجھنے لگے، پھر 15 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، نوجوانی کے اسٹیج میں تم چلے گئے، طاقتور بن گئے۔ اللہ نے تم کو کمزور بنایا، پھر تم کو طاقتور بنایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر تمہاری جوانی ڈھلنے لگی، جب 30 35 40 سال کے تم ہونے لگے، پھر دھیرے دھیرے پھر تمہارے اندر کمزوری آنے لگی، تمہاری ہڈیاں کمزور ہونے لگی، تمہارے بالوں میں سفیدی آنے لگی، تمہارے بدن میں جھریاں آنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تم کو کمزور بنایا، بوڑھا بنا دیا۔ انسان کمزور پیدا ہوا اور بڑھاپے میں پھر کمزور ہوا۔ بیچ میں ایک دور ہے طاقت کا دور۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ جوانی کا دور ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانی کی۔ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے، ان 5 سوالوں میں ایک سوال الگ سے کیا جائے گا اس دور کے بارے میں کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے ہم نے تجھ کو جو زندگی دی تھی تو نے زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ جوانی کے بارے میں اللہ الگ سے حساب لے گا، پوری زندگی کا حساب الگ ہو رہا ہے، جوانی کا الگ ہو رہا ہے۔ یہ ہے جوانی کی ہے۔ جوان جو ہوتے ہیں کسی قوم کے میرے بھائیوں سرمایہ ہوتے ہیں، کیپٹل ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیطان سب سے پہلے کسی قوم کے نوجوانوں کو خراب کرتا ہے، انہیں نشے کا عادی بنا دیتا ہے، انہیں بدکار بنا دیتا ہے، انہیں دین سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا ٹارگٹ شیطان کا نوجوان۔ آج آپ دیکھیں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جو بدکاری کا ماحول ہے، اس کا ٹارگٹ کون ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ نوجوان۔ اسی لیے ہماری شریعت نے اور ہمارے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خاص طور سے نصیحتیں کی ہیں، ان کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ اور نکاح کی طاقت تمہارے اندر ہو، شادی کے قابل تم ہو جاؤ، جلدی سے تم نکاح کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو نکاح کا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ شیطان کا 2 بڑا حملہ فیل ہو جائے۔ شیطان تمہاری نظروں کو خراب کرتا ہے اور شیطان تمہیں بدکاری کے راستے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی طریقہ بتا رہے ہیں، نکاح کر لو۔ تو آج سماج میں جو بھی بگاڑ ہے اس میں آپ غور کریں، نوجوانوں کا جو بگاڑ ہے وہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ جب تک نوجوان کسی قوم کے نہیں سدھریں گے
وہ قوم نہیں سدھر سکتی، وہ سماج نہیں سدھر سکتا، وہ سوسائٹی نہیں سدھر سکتی۔ تو آج کی تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے کچھ بگاڑ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے۔ آج کے نوجوانوں میں جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا بگاڑ ہے میرے بھائی، وہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ان سے پوچھو کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کلمے کا کیا تقاضا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ ان سے پوچھو قبر میں تم سے 3 سوال کیا جائے گا، کون سے 3 سوال ہوں گے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ انہیں ایمان کی اہمیت نہیں معلوم، انہیں توحید کا مطلب نہیں معلوم۔ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں پر بھی سر جھکا سکتے ہیں، کوئی بھی سامان کھا سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ ایک مسلمان کو اگر ایمان کا مطلب نہیں پتا، یہ ایمان ہمیں فری میں ملا ہے نا، اس ایمان کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی ظلم نہیں سہا ہے، کوئی ہم نے پتھر نہیں سہے، کوئی زخم نہیں سہا ہے، اس لیے اس اسلام کی، اس ایمان کی ویلیو ہمیں نہیں پتا۔ اس ایمان کی ویلیو پتہ لگے گی کل قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک ایسا وقت آئے گا جو لوگ دنیا سے کافر اور مشرک ہو کر کے دنیا سے گئے تھے، کل قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی اسلام پر ہوتے، کاش ہم بھی توحید کی راہ پر ہوتے۔ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی ان کو مزہ لینے دو، ان کو کھانے دو، ان کو پینے دو، ان کو مستیوں میں پڑے رہنے دو، ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جس کو دنیا میں ایمان کی اہمیت نہیں پتہ لگی، اسے قیامت کے دن ایمان کی اہمیت پتہ لگی۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، کفر کے اوپر چلے گئے، شرک کے اوپر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، اللہ فرماتا ہے وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی تم ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان کی ویلیو کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے ایمان کی۔ اگر مسلمان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کو سر کہاں جھکانا ہے، اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہ پتا ہو، اسے رب کی توحید نہ پتا ہو، اسے ایمان کا مطلب نہ پتا ہو، تو تف ہے ایسے مسلمان پر، لعنت ہے ایسے مسلمان پر۔ یہ سب سے پہلا بگاڑ ہے میرے بھائی ہمارے نوجوان کو، انہیں عقیدے کی جانکاری نہیں، ان کے پاس دنیا بھر کی فضول چیزوں کے لیے وقت ہے، وہ اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے رب کی توحید کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا سب سے بڑا بگاڑ دنیا اور صرف دنیا۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی صبح سے لے کر کے شام تک کی زندگی میں آخرت کے لیے آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ دنیا کی اتنی نالج ہے کہ صاحب آپ ان کی نالج کا امتحان لے لیجیے، لیکن آخرت کے بارے میں زیرو ہے، زیرو۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ان کے پاس دنیا کا تو بہت علم ہے، دنیا کی تو بہت نالج ہے، مگر آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ امام حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، وہ سونے یا چاندی کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا سکتے ہیں، اتنے ماہر ہیں، اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ دینار یا درہم کو اپنے ناخن پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا سکتے ہیں۔ وَلَا يُحْسِنُ أَن يُصَلِّيَ، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور کو نہیں ہے، 2 رکعت نماز بھی وہ نہیں ڈھنگ سے پڑھ سکتے۔ یہ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے صاحب، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ یہ کیا مومن کی زندگی ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جس اللہ نے ایک حقیر قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، کل وہ اللہ کل قیامت کے دن تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تیرا حساب لے گا۔
اس زندگی کا ایک مقصد ہے میرے بھائی، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف روزہ نماز نہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ انسان کی زندگی کا یہ موٹو بن جائے، یہ ٹارگٹ بن جائے کہ اسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ مقصد ہو جائے ہماری زندگی، ہم کو اللہ کو راضی کرنا، اس دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور خوش ہو۔ یہ اپنی زندگی کا مقصد میرے بھائیوں ہمیں بنا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک اور بگاڑ ہے، اور خاص طور سے موبائل کے اس دور میں وہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے نظروں کی حفاظت۔ گناہ کی شروعات ہوتی ہے نظر سے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ظاہر ہے زمانے میں بہت سارے یہ فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، بدکاری کا فتنہ ہے، آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی 18ویں پارے میں اپنے کامیاب بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ حرام نہیں کہا، اللہ نے کہا لغو چیز جس میں شرعی اعتبار سے جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو، دیٹ از کالڈ لغو، وہ چیز لغو۔ فیس بک ہے، فیس بک کا استعمال آپ معلومات بڑھانے کے لیے کریں، بہت اچھی بات ہے۔ فیس بک کا استعمال آپ دین کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ فیس بک کا استعمال آپ اپنے دوستوں احباب سے جائز حد تک تعلقات رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن فیس بک کا استعمال آپ فضول ویڈیو دیکھنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے، اور جو ہے نظر کی عیاشی کے لیے کر رہے ہیں، تو اب یہ فیس بک آپ کے لیے لغو ہے، موبائل آپ کے لیے لغو ہے، انٹرنیٹ آپ کے لیے لغو ہے۔ اللہ نے کہا میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اور قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو چیزوں کے پاس سے، نازیبا چیزوں کے پاس سے، بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں نوجوانوں کے لیے نظر کی حفاظت بہت بڑا چیلنج ہے۔ گناہ آسان ہو چکا ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور گناہ کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بظاہر آپ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن تنہائی میں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا، وہ آپ کی جلوت بھی جانتا ہے، آپ کی خلوت بھی جانتا ہے، آپ کی پبلک لائف کو بھی جانتا ہے، آپ کی پرائیویٹ لائف کو بھی جانتا ہے۔ آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا سن رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ پوری زندگی کی ریکارڈنگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور قیامت کے دن ہماری آنکھیں گواہی دیں گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے بندو کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے، تیرے اندر بولنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اس نے آج ہم کو بھی بولنے کی طاقت دی، اور ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں۔ اللہ، دنیا کا کون سا ایسا کیمرہ ہے جو کیمرہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ لگایا، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الفاظ بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں، ان الفاظ کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو نظر کی حفاظت،
یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج ہمارا نوجوان اس بگاڑ کا شکار ہے۔ اور پھر اسی سے ریلیٹڈ اگلا جو بگاڑ ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت، وہ ہے زنا کا معاملہ، وہ ہے بدکاری کا معاملہ۔ ہماری شریعت تو اس معاملے میں اتنی محتاط ہے، اتنی سینسٹیو ہے کہ ہماری شریعت میں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی غلط راستہ ہے۔ اور زنا کے قریب تک لے جانے والے جتنے راستے ہیں اسلام نے ہر راستے پر پہرا بٹھا دیا۔ عورت سے کہا گیا لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت سفر کرے تو کوئی محرم ساتھ میں ہو۔ مرد سے کہا گیا لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها محرم، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، یہ شیطان کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ عورت سے کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے عورت جب تجھے کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو تیری آواز میں لچک اور نرمی نہ ہو، تاکہ تیری آواز کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے۔ عورت سے کہا گیا ولا یبدین زینتہن، تو اپنی زینت کو، اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کر۔ عورت سے کہا گیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اے اور تو جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پائل کی آواز غیروں کے کان تک پہنچے۔ یہ سب زنا کے راستوں کو بند کیا ہے میرے بھائیو اسلام، اور زنا کے راستے کی شروعات ہوتی ہے نظر بازی سے، نظروں کے غلط استعمال سے۔ اسی لیے اللہ نے مومن مردوں کو بھی حکم دے دیا اور مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اسلام صرف یہ نہیں کہ صاحب عورتوں کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو آزادی ہے، وہ جو چاہے دیکھے اور جدھر چاہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں، دونوں کو حکم دیا گیا۔ اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظر کی حفاظت۔ تو زنا کاری میرے بھائیو یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کا حل کیا ہے؟ نکاح کو آسان کیا جائے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے دیکھا کہ نکاح ہمارے یہاں بڑی سادگی کے ساتھ، جو لوگ 1000 لوگوں کی دعوت کرتے تھے 100 لوگوں میں نپٹا دیا انہوں نے نکاح۔ ہمارے یہاں ایسے نکاح کب ہوتے ہیں؟ جب کسی کی دوسری شادی ہوتی ہے، بیوی مر گئی اب اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو صاحب 3-4 لوگ گئے نکاح ہو گیا، اور وہ ایسا نکاح ہوتا ہے کہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی خرچ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور عام حالات میں نکاح ہمارے یہاں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ نکاح کرنا ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دینا ہے۔ کسی کی بیٹی کی شادی کرنا ہے، وہ بیچارہ لوگوں کے سامنے جا کے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا۔ نکاح کو آسان بناؤ میرے، نکاح کو آسان بناؤ، زناکاری انشاءاللہ مشکل ہو جائے۔ تو اس کی حفاظت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، مجھے شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو یہ جو بگاڑ ہے شرمگاہ کے غلط استعمال کا بگاڑ، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، نشہ، نوجوانوں کے اندر نشے کا استعمال۔ پہلے کسی کے بارے میں یہ پتہ لگ جاتا تھا صاحب یہ نشہ کرتا ہے تو پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کوئی گھر، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی انوالو نہ ہو۔ گاؤں دیہات میں جو علاقے وہاں اور برا حال ہے، کون نظر رکھے گا، کون دیکھے گا۔ نوجوان آج اس طریقے کے نشے کر رہے ہیں کہ آپ سن کر کے حیرت کریں گے، یعنی نشے کے اندر بھی لوگ جدت کر رہے ہیں، نئے نئے طریقے نشہ کرنے کا نکال۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشے والی چیز کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے، جس طریقے سے شراب حرام ہے ہر نشے والی چیز حرام ہے۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میرے بندو یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے کے تیر نکالنا اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ تمام کی تمام چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کر کے دوسروں سے نفرت کرو اور لڑائی کرو، تم جوئے کی وجہ سے دوسروں سے لڑائی کرو، شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے چکر میں تم نماز سے دور ہو جاؤ، تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میرے بندو کیا تم اس گناہ سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ سورہ مائدہ کی جب یہ آیت اتری تھی اس کے پہلے تک شراب حرام نہیں تھی۔ جب یہ آیت اتری اور اللہ نے کہا کہ کیا تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، کیا تم شراب پینا بند کرو گے کہ نہیں کرو گے، صحابہ کرام نے اپنے گھر میں شراب کے مٹکے اٹھا کے پھینک اور کہا کہ انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آج سگریٹ بکتی ہے مارکیٹ میں، سگریٹ کے اوپر لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو کا استعمال خطرناک ہے صحت کے لیے، اس پر خطرناک جو ہے پھیپڑے کی تصویر بھی بنی رہتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے اس سے۔ حکومت بیچ رہی ہے، حکومت لائسنس دے رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہا ہے اور حکومت اس پہ جو ہے یہ اس پہ یہ احتیاطی نوٹ بھی چڑھا رہی ہے کہ صاحب اس کے استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں سے نشہ نہیں چھڑوا پاتی۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی اور صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے پھینک دیے اور پورے مدینہ میں شراب کو ترک کر دیا گیا۔ یہ جذبہ تھا اتباع کا، یہ جذبہ تھا اطاعت کا۔ میرے بھائیوں، اللہ وہ جذبہ ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ شراب بڑی قبیح چیز ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے۔ جو انسان شراب پی سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پچھلے دور میں ایک بہت بڑا عابد تھا، بڑا نیک تھا، اللہ والا تھا۔ اس زمانے کی ایک بدچلن عورت نے اس کو پھنسانے کا ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، وہ لونڈی آئی، بولی حضرت آپ چلیے ہمارے ساتھ، کچھ گواہی کا معاملہ ہے، ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، کچھ گواہی دینا ہے۔ اس نے سمجھا کہ ہوگا میرا کوئی کام ہوگا، گواہی دینا ہے، وہ چلا گیا ساتھ میں۔ اب وہ اس کو بہت کہیں اندر مکان میں لے کے گئی، جہاں جہاں اندر چلی جا رہی ہے وہ دروازہ بند کرتی چلی جا رہی ہے۔ آخر میں وہ ایک کمرے میں پہنچی، وہاں ایک خوبصورت عورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک برتن میں شراب رکھی۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے، یا تو تم یہ شراب پی لو، یا تم میرے ساتھ غلط کام کرو، بدکاری کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو۔ اسے لگا کہ ان تینوں کام میں سب سے ہلکا کام یہی ہے کہ میں شراب پی لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پی اور جب شراب پی اور نشے کی ترنگ چڑھی، اس نے کہا زیدونی اور دو، اور شراب مانگی اس نے، اور جب نشے میں بالکل مست ہو گیا اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ اے لوگو شراب سے بچو، لا یجتمع الایمان و ادمان الخمر الا یخرج احدهما صاحبہ، انسان کے دل میں ایمان اور شراب کی لت دونوں اکٹھا نہیں، اگر دل میں ایمان ہے تو شراب کی لت نہیں ہو سکتی، اور شراب کی لت ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اس نشے کی لعنت سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے اور بچانا ہے۔ ارے ہم تو دنیا کو نشے سے بچانے کے لیے آئے تھے، آج حکومتیں شراب بندی کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں کے علاقوں میں شراب بندی ہو، مسلمان خود سے کیمپین چلائے کہ ہمارے علاقے میں کوئی شراب نہیں پیے، ہمارے گاؤں میں کوئی شراب نہیں پیے۔ شراب اور نشے پر ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے پابندی کی۔ تو نشہ بہت بڑا بگاڑ ہمارے نوجوان۔ ایک اور بہت بڑا بگاڑ ہے، نوجوان جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کمانے لگتا ہے، تھوڑا جینیس ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، والدین کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ کتنے تو والدین سے رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں، بیوی آ گئی، بیوی کی محبت میں ماں سے بات کرنا بند، باپ سے بات کرنا بند۔ بھئی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، ماں باپ غلط بھی ہوتے ہیں، مگر ماں باپ کا غلط ہونا یہ اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ ان سے رشتہ کریں۔ بھئی ماں باپ کتنے غلط ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے سب سے غلط کام کیا ہے؟ شرک ہے نا، اس سے غلط تو کوئی کام نہیں نا۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تمہارے والدین اگر تم کو شرک کرنے کا حکم دیں، دنیا کا سب سے بڑا پاپ کرنے کا حکم دیں، تم ان کی اس غلط بات کو نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ والدین کو مت ستاؤ، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیو آپ کے۔ ان قربانیوں کو آپ تب سمجھیں گے جب آپ باپ بنیں گے، آپ ماں بنیں گے۔ ماں باپ کی قربانیوں کو رائے گا نہ جانے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بد دعا کی ہے اس انسان کے، رغم انف رجل، اس انسان کی ناک کھا کالود ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر فلم یدخلہ الجنہ، جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا۔ ماں باپ کو ستانے والے دنیا میں اپنے انجام کو پہنچتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و حقوق الوالدین، ایک ظلم کرنا کسی پر اور دوسرے والدین کو ستانا۔ نوجوانوں میں ایک بگاڑ اور ہم کو نظر آ رہا ہے، اور وہ بگاڑ ہے پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ۔ پیسہ کمانا ہے، امیر بننا ہے۔ کیسے بننا ہے؟ سود کا پیسہ بھی آ رہا ہے، رشوت کا بھی آ رہا ہے، حرام طریقے سے بھی آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، امیر بننا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ حرام کی روزی جو ہے یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ جتنے بڑے بھی آپ نیک ہوں، آپ ہر سال عمرہ کرنے چلے جائیں، ہر سال آپ حج کریں، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ جس انسان کا کھانا حرام کمائی کا، پانی حرام کمائی کا، کپڑا حرام کمائی کا، پرورش حرام کمائی کی، ایسے انسان کی دعا کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی گئی ہو فالنار اولا بہی، جہنم کی آگ کا حقدار ہے وہ جسم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ تو یہ بہت بڑا بگاڑ ہے حرام کمائی کا، حرام کمائی کے راستوں کو چننے کا۔ حلال کماؤ میرے بھائی، حلال کے بے شمار راستے، حرام کے راستے لمیٹیڈ ہیں۔ اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی۔ حلال کمائی کے ہزاروں راستے ہیں، حلال طریقے سے کھاؤ اور کماؤ، اپنے پریوار کو کھلاؤ، انشاءاللہ حلال کا 100 روپیہ حرام کے 1 لاکھ روپے سے بہتر ہے۔ اس حلال کے 100 روپے میں جو سکون ملے گا وہ حرام کے 1 لاکھ روپے میں نہیں۔ تو حلال کمائی، کھانا اور حرام سے بچنا، یہ بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور اس کو بھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیں، نماز سے دوری۔ مسجد آپ کے علاقے میں موجود ہے، میں نہیں دیکھنے آتا ہوں، آپ خود سوچیں کہ آپ اس مسجد میں 5 ٹائم کی نماز میں حاضری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بہت سے ایسے علاقے جہاں مسجدوں کی ضرورت، 2-4 لوگ وہاں پر تھے، مسجدیں قائم ہو گئیں، اور وہاں پر جا کر کے دیکھا گیا تو نماز کے ٹائم تالا بند رہتا ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ مسجد میں جمعہ پڑھانے خطیب جاتا ہے، موٹی دھول جمی ہے۔ اپنے گھروں میں ہم دن میں 2 مرتبہ جھاڑو لگاتے ہیں، اللہ کے گھر کی اتنی بے وقت ہے۔ اپنے گھروں میں ہر سال ہم اس کی فنیشنگ کرواتے ہیں، اس کی مرمت کراتے ہیں، رنگ روغن کراتے ہیں، اللہ کے گھر کا کوئی دھیان دینے والا نہیں۔ اتنے بے غیرت ہو گئے ہم۔ مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی نشانی ہے میرے، مسجدوں کی خدمت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی تھی، اللہ کے نبی خود اس تعمیر میں حصہ لیتے تھے، اپنے کندھوں پر پتھر اٹھایا ہے اللہ کے پیارے نبی۔ اور اس دنیا کا سب سے پہلا اللہ کا گھر جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جب وہ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، اللہ کا ایک عظیم پیغمبر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا، اور اس کا عظیم بیٹا اپنے باپ کو پتھر لا کے دے رہا تھا۔ ایک بڑا باپ اور اس کا بڑا بیٹا، باپ مستری کا کام کر رہا ہے، بیٹا لیبر کا کام کر رہا ہے۔ یہ منظر اللہ کو اتنا بھایا کہ اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا تھا، اپنے باپ کا مدد کر رہا تھا، اور دونوں کی زبان پر کوئی گھمنڈ کے الفاظ نہیں ہیں، کوئی کبر و غرور کے الفاظ نہیں ہیں، دونوں باپ بیٹے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس حقیر سی نیکی کو تو قبول فرما لے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت پاگل، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن۔ بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑا کام ہے ہمارے، اتنا کام ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بزی انسان بھی بن جائیں تب بھی نماز آپ کے لیے معاف نہیں۔ میرے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹینشن میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون عطا کر۔ نبی اکرم نے اپنی وفات کے ٹائم، اپنے انتقال کے ٹائم جب آپ بے چین تھے، بے قرار تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اس آخری ٹائم میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور کیا، میں نے اپنے کان لگائے کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اس آخری ٹائم میں اللہ کے نبی فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کا خیال کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا، اپنے نوکر چاکروں کا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے نام پر آنسو بہانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور نبی کے آخری ٹائم میں نبی کو اپنی امت کی نماز کی فکر ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی آپ نے شیخ ظفر رحمان کی تقریر میں سنا، سوموار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور آخری نماز نبی کی حیات میں جو پڑھی گئی فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر کی امامت میں۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو یہ لگا کہ میرا مشن کامیاب ہے، میرا مقصد کامیاب ہے، میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز کو قائم رکھیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، یہ سوچ کر کے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ میرے نبی کو نماز سے بڑا تعلق تھا میرے بھائی، اور آج ہمیں اور آپ کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھئی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے نیک بندوں کے لیے کام سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ بھی آپ نے پڑھی، جلسے کے شروع میں، پروگرام کے شروع میں آپ نے سورہ نور کی آیت نور کی تلاوت سنی۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کو دنیا کا کاروبار اور دنیا کا بزنس نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا۔ دنیا کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں، اپنے کاروبار سے کہہ دو، اپنی دکانوں سے کہہ دو میری نماز کا ٹائم ہے، میں دکان بند کر سکتا ہوں، نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نوجوان آج نماز سے دور ہے، اور خاص طور سے یہ جو فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اس دور میں جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو نیکی کاموں میں لگائے رکھو، مسجد کی جتنی خدمت ہو سکے کر لو، یہ فتنوں کا دور ہے۔ صبح کو آدمی مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کو کافر ہوتا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ کب کس کے دل کی حرکت بند ہو جائے کون جانتا ہے میرے بھائی، کیا پتہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دعا بھی کرتے رہو اللہ سے، اور کوشش کرو کہ اپنی جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، جب فتنوں کا دور آ جائے تو اللہ کی عبادت اس دور میں کرنا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کوئی ہجرت کر کے میرے پاس آتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینہ آتا ہے، اس کو جو ثواب ملے گا فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا وہی ثواب ملے گا۔ تو یہ نوجوانوں کا جو بگاڑ ہے میرے بھائی، یہ پوری امت کا بگاڑ ہے۔ اور جب میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو بے حیائی کا فتنہ ہے وہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بدکاری کا جو فتنہ اس میں عورتوں بھی شامل ہیں، تو یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا اس علاقے کے لوگوں کے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم دیں،
ممکن ہو تو اپنے گھر کی ایک آدھ دو لڑکیوں کو آپ بنارس کے کسی دینی ادارے میں تعلیم دلائیں، یا اگر آپ کے آس پاس میں کوئی دینی ادارہ ہو. بھئی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تعلیم کے نام پر ہم نے اسکولوں میں اور کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کر دیا، اور بچہ پڑھ تو لیتا ہے، دین کے نام پر زیرو ہوتا ہے. دین کے نام پہ ہم نے کیا کیا، بہت خوش ہوئے کسی حافظ جی کو بلایا، قرآن ختم کرا دیا. پوچھا بھی آپ کی بیٹی نے کیا پڑھا؟ ہماری بیٹی نے قرآن پڑھ لیا ہے. قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے میرے بھائی. اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھاؤ. اس لیے کہ ایک بچی کو اگر آپ نے تعلیم دی، ایک بیٹی کو اگر آپ نے تعلیم دی، تو آپ نے پورے ایک فیملی کو تعلیم دی، پورے ایک پریوار کو آپ نے تعلیم دی. اللہ کے پیارے نبی کے دور میں عورتیں آ کر کے آپ سے ریکویسٹ کرتی تھی، گزارش کرتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی ذهب الرجال بحدیثک، مرد حضرات آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ ان کو اپنی تقریریں سناتے ہیں، خطبے سناتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. فاجعل لنا من نفسک یوما، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین کیجیے. اللہ کے نبی کے دور کی عورتیں دین کو سیکھنے کی اتنی طلبگار تھیں کہ آ کر کے ریکویسٹ کرتی تھیں. میرے بھائیوں، سجوئی کے میرے احباب، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ دین سے دور کرنے کے لیے تو بہت سارا انتظام ہے. گھروں میں کیبل لگا ہوا ہے، موبائل پر انٹرنیٹ موجود ہے، سیریل موجود ہے، دنیا بھر کی الا بلا موجود ہے. دین سے دور کرنے والی، بے حیا بنانے والی، بے دین بنانے والی تو دنیا بھر کی چیزیں. دیندار بنانے والی کون سی چیزیں ہم نے پرووائڈ کی؟ بھئی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ اسے کھانے کے ساتھ ساتھ طاقت کی غذا دو. آج ایمان ہمارا کمزور ہے نا، آج دینداری ہمارے اندر کم ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ طاقت کی غذا لینی چاہیے، ہمیں تو ایمان اور تقویٰ کو بڑھانے والی اور چیزوں کو اپنے اندر لینا چاہیے. لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اس طریقے کے پروگرام ہوتے ہیں تو گنتی کے لوگ آتے ہیں. گھر کی عورتیں سنتی ہیں تو سنتی ہیں، ورنہ ماشاءاللہ. ابھی کل بنارس کی ایک مسجد میں پروگرام تھا، عورتوں سے ریلیٹڈ پروگرام تھا. ہماری اہلیہ گئی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کتنی عورتیں آئی تھی؟ بولی 12 عورتیں. اتنا بڑا محلہ ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، 12 عورتیں آئی تھی صاحب. پروگرام نام تھا کہ عورتوں کے نام پر پروگرام ہو رہا ہے. یہ انٹرسٹ ہے ہمارے. ہاں نمائش لگ جائے بنارس میں، کہیں عورتوں کا ریلا آپ کو نظر آئے گا، کہیں کوئی تفریح گاہ بن جائے، کوئی مال بن جائے، کوئی بڑی دکان کھل جائے، کوئی آفر آ جائے، مسلمان برقع نشین عورتوں کی لائن لگ جائے گی. دین کی بات ہو رہی ہے، عورتوں سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو 12 عورتیں، مجھے بتائے گا 12 عورتیں ہیں. یہ شرم کی بات نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول نہیں ہے، دین سیکھنے کا ماحول نہیں ہے. میرے بھائیوں، دین کی طلب پیدا کرو. ہم نے دیکھا ساؤتھ کے اندر بعض ایسے گھر بھی دیکھے. ایک صاحب مجھے ملے ساؤتھ کے اندر، کہنے لگے کہ شیخ صاحب میں ایک کام کرتا ہوں روزانہ اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو لے کر. وہ ایک موبائل پر ایک ایپ آتا ہے اسلام 360، بڑا اچھا ایپ ہے. اس میں قرآن کے ترجمے اور تفسیریں بھی ہیں اور احادیث کے ترجمے بھی. اچھا ایپ ہے، اس سے بھی اچھے ایپ ہے لیکن وہ بھی ایک اچھا ایپ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اسلام 360 کھولتا ہوں، تفسیر احسن البیان جو ایک مستند تفسیر ہے اس تفسیر کو کھولتا ہوں، اور ڈیلی ایک آیت، صرف ایک آیت میں اس کو تفسیر کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بٹھا کر کے پڑھتا ہوں سب کے ساتھ. اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایک آیت پر ہم عمل کریں. ایک آیت کی تفسیر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ چھوٹی موٹی آیت ہے تو 5 منٹ، لمبی آیت ہے تو 10 منٹ 15 منٹ. یہ 5 منٹ اور 10 منٹ آپ اپنی فیملی کو دیتے ہیں. میرے بھائی، فیملی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھا کھانے کو دے دیں، اچھا پہننے کو دے دیں، ان کے لیے آپ کمائیں. آپ نے اپنی فیملی کو آخرت، ان کی آخرت کے لیے کیا کیا؟ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں کہا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے پیارے نبی صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ایک کا نام لے کر کے کہتے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی بیٹی کا نام لے کر کے بھی کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ کے نبی، اس کائنات کے سب سے عظیم شخص، آپ اپنی بیٹی سے جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں میرے بھائیو ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو فتنوں کے اس دور میں
اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمیں مسجدوں سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بدکاری اور زناکاری سے ہمارے نوجوان مردوں اور عورتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ نشہ کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول میں دینداری پیدا فرما دے۔ ہمارے گھر کی خواتین کو بھی دین سیکھنے اور دین پر چلنے والا بنا دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔